میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ ٹیکسٹ کیا ہے، ظاہر ہے اس کے بعد اس کی ریڈنگ کا وہ مرحلہ آئے گا. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ شعور میں آنے والی یعنی ذہن کے لیے شناخت کے قابل ہو جانے والی ہر چیز، ہر بات اور ہر منظر یا تصویر وغیرہ ٹیکسٹ ہے، متن ہے. تو اب ہم اس کو کیونکہ سکیڑ رہے ہیں تو یہاں بس ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ شعور کے لفظ سے تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں، مطلب ایک غلط فہمی کا بھی امکان پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ میں ایک سرسری سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ شعور سے مراد کیا ہے. باقی اللہ نے چاہا تو کسی وقت شعور کیا ہے یعنی شعور کی آنٹولوجی کے عنوان پر گفتگو کریں گے. تو اصولی بات یہ ہے، جب اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ شعور کو کس معنی میں استعمال کرتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ پوری بات، اصولی بات یہ ہے کہ شعور، اگر پہلے انگریزی میں کہہ دیتا ہوں تو اس میں وہ بہتر ہے کہ شعور یعنی کانشسنس یہ سیلف اویئرنیس ہے، یعنی اپنے سے واقفیت کا حال ہے، سیلف ریئلائزیشن ہے، خود کو واقعی موجود منوانے والا وسیلہ ہے، اور سیلف ایلینیشن ہے، یعنی خود کو بھی ایک اسکیم آف بینگ کا محض ایک یونٹ سمجھ کر وجود کیا ہے کے سوال کو من کے دائرے تک محدود رکھنے کی بجائے اسے پھیلانا، جس میں تو بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اور حتیٰ کہ وہ اسٹیج بھی آ جائے جہاں وجود میں منو تو، یہ اور وہ، یہاں اور وہاں کی تمیز نہیں رہ جاتی. تو یہ سیلف ادرنیس ہے اور سیلف ادرنیس آف بینگ ہے. یہ ساری صفات جو ہیں وہ وجود کی ہیں، یعنی وجود گویا اپنے لیے بامانی یا سیلف اویئرنیس جس پوائنٹ پر رکھتا ہے اس کو شعور کہتے ہیں. تو وہ شعور جو ہے وہ ہمارے موجود ہونے کی حقیقتوں میں ویسی ہی ایک حقیقت ہے جیسے کہ وجود ہے. تو یہ جو ایک پولز ہیں شعور اور وجود، ان کا الگ الگ ہونا کس مفہوم میں ہے اور ان کا ایک ہونا کس معنی میں ہے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. فی الحال یہی ہے کہ یہ وجود ہی میں کار فرما ایک اسٹیٹ آف سیلف اویئرنیس ہے. تو اسی طرح یہ ذہن اور فہم کے معنی میں نہیں ہے، عقل یا ذہن یا فہم وغیرہ کے مفہوم میں شعور استعمال نہیں ہوتا، یا کم از کم ہم نہیں کر رہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کہا کہ شعور ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف اویئرنیس ہے، وہ ہر علم اور ہر سمجھ اور ہر فہم سے پہلے موجود ہے. تو اس لیے یہ جیسے کل ہے، اور یہ کل ذہنی نہیں ہے، یہ ایک وجودی کل ہے، اور ذہن، عقل، فہم وغیرہ جو ہے وہ اس شعور سے ہیں اور اس شعور کے لیے ہیں. مطلب یہ بیج ہے ان کا، اور پھر یہی ان کا پھل ہے. یعنی سبب بھی شعور ہے، عقل کا، فہم کا، دماغ کا، اور اس کا نتیجہ بھی شعور ہے. تو اور یہ شعور جو ہے یہ ہمارے ارادے کے تحت نہیں ہے،
یہ جیسے نفسیات میں جو تھیوری لاشعور کی ہے، یہ اس سے ملتی جلتی ایک حقیقت ہے۔ تو اس کا جو بہت آسانی سے اگر بالکل عام فہم بنا کر، اور خصوصاً ادبی ریڈنگز میں اسے ایک اصطلاح بنانے کی کوشش کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ وجود، یعنی میں، تم، یہ، وہ، دنیا، ان سب سے پاک حالت میں وجود بطور مطلب وجود اپنی حقیقت، اپنی پیورٹی کے ساتھ یہ یقینی ہے، لیکن کسی بھی طرح علم اور فہم اور تخیل کی رسائی سے باہر ہے۔ تو بس اتنا ہے کہ وجود سچ یقینی ہے، اور وجود کا علم یا وجود کی مینیفیسٹیشنز یا وجود کے تعینات، یہ سب کچھ ظنی ہے، یہ سب کچھ ادھورا ہے۔ تو اور یہ جو شعور کا جو دوسرا کردار ہے وہ یہ ہے کہ یہ وجود کی ٹرانسینڈنس کو مظاہر فراہم کرتا ہے، یعنی وجود با اعتبار موجودات، یہ جو ایک کانشسنس ہے، یہ شعور ہے کہ وہ وجود کو بالکل ایک ایبسلیوٹ اور پیور ٹرانسینڈنس میں نہیں رکھتا، یعنی اگر وہ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو یہ پیورٹی آف آل ریئلٹی کی گویا مینیفیسٹیشنز کو تجویز کرتا ہے، اس کو دریافت کرتا ہے، بلکہ وجود مطلق کو اس کے ریلیٹو مظاہر فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سب جیسے شعور کی ادبی فلسفیانہ کچھ جیسے ڈیفینیشنز ہیں جن کو نظر میں رکھتے ہوئے میں شعور کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اب یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ علم وغیرہ سب کچھ اس اصول شعور، اس پرنسپل کانشسنس سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو حرکت میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم جیسے دوسری طرح اگر کہیں تو ذہن کی ایکٹیویٹیز کے تمام حاصلات، تمام نتائج، یعنی ذہن عقل سے، فہم سے، تخیل سے، اپنی تمام جو قوتوں سے جو چیزیں حاصل کرتا ہے، وہ سب کچھ اس شعور کی، اس فطری شعور کی تعمیر میں صرف ہوتے ہیں، یا اس کو بگاڑنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو شعور جب ذہن وغیرہ سے نسبت پیدا کرتا ہے اور ذہن کو اپنی ترجمانی یا اپنی تعمیر مسلسل کا ایک کارندہ بناتا ہے، تو ذہن ضروری نہیں ہے کہ شعور کو اس کی ماہیت کے مطابق اظہار میں رکھے، بلکہ یہ اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ وہ بگاڑ ہے جس کو جیسے کہتے ہیں فطرت بگاڑ لی کسی نے اپنی۔ تو یہ جیسے ضروری وضاحت تھی۔ تو اب دوسری تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی، اصول ٹیکسٹ ریڈنگ میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پہلے سے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ ذہن کا ہر آبجیکٹ ٹیکسٹ ہے مفہوم کے ساتھ اور مفہوم کے بغیر، یعنی مفہوم کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں مفہوم کے بغیر ہونا شامل ہوتا ہے، یعنی مفہوم رکھنے کا مطلب مفہوم کے نہ ہونے کی حالت سے نکل جانا نہیں ہوتا۔ ہر فہم
نافہمی کا ایک نیا ادراک کرواتا ہے۔ تو اسی طرح مفہوم کے بغیر جب ہم کہیں کہ ایک منظر ہم نے دیکھ لیا، مثال کے طور پہ ایک بالکل مختلف خطے میں جا کر یا ناسا کی دوربین سے دکھائی دینے والے بہت دور کے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اگر کمنٹری آف کر دیں تو اس کا مفہوم ہمارے اندر مفہوم نہیں بنتا۔ وہ آنکھ سے دیکھنے سے پیدا ہونے والی حیرانی یا کوئی اور کیفیت میں ڈھل جاتا ہے، مفہوم نہیں بن پاتا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ ٹیکسٹ مفہوم کے بغیر کنوے ہو رہا ہے مجھ تک، تو اس میں بھی مفہوم شامل ہے، یعنی اس میں مفہوم یہ شامل ہے کہ میرے فہم کی جو لفظی کنڈیشنز ہیں وہ یہاں ناکافی ہیں، مجھے نئی کنڈیشنز آف انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے یا تعلیم کی حاجت ہے۔ تو غرض یہ کہ جو فہم بھی یعنی انڈرسٹینڈنگ، جو ذہن کی قوت فہم وہ متحرک ہے اگر، یعنی ہر فہم میں اضافے کی گنجائش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ذہن متحرک ہے سمجھنے کے عمل میں۔ تو اگر متحرک ہے تو پھر جتنا سمجھا ہے وہ نہ سمجھے ہوئے کی تمہید ہے۔ اسی طرح ایک فہم جامد ہوتا ہے، جیسے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، ججمنٹل ذہن ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اس کا فہم ادھورا تو ہوتا ہے، ہر فہم ذہن میں ہر شے ادھورے پن کے ساتھ ہے۔ تو اگر ادھورا پن نہ ہو تو پھر ذہن جو ہے وہ کسی چیز کو اس کی کلیت کے ساتھ کنٹین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مصداق اس کے باہر موجود نہیں ہے۔ تو اس میں مفہوم کا نہ ہونا، یعنی فہم جامد جو ہے کہ میں نے بس سمجھ لیا کہ میں نے سمجھ لیا، بس اب مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور طرف چلتے ہیں، یہ تو طے ہو گیا۔ تو ایسے ذہن میں جو ہے وہ فہم اسی طرح ادھورا ہے، اسی طرح صحیح یا غلط کی تفریق قبول کرتا ہے، صحیح ہونے کا امکان اور غلط ہونے کا احتمال رکھتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی بنیاد پہ ایک دعویٰ اور ججمنٹ ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فہم حاصل نہیں ہے اس آبجیکٹ کے بارے میں، اس مفہوم کے بارے میں، جو فہم ہمیں نصیب نہیں ہے اس کا ادراک نہیں رہتا اور وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو اگر چیزوں کی نامفہومی نظر انداز ہو جائے تو ان کو سمجھ لینا جو ہے وہ دھوکہ ہے، اور وہ جیسے ایسا ہے کہ وہ جہل سے قریب ہے، علم سے دور ہے۔ تو جیسے واضح ہو گیا نا کہ مفہوم میں اس کے نہ ہونے کی جہت اگر نظر انداز ہو جائے، غائب ہو، تو یہ ججمنٹل فہم ہے، یعنی جامد فہم ہے۔ اور مفہوم ہونے کا پہلو اگر مغلوب ہے، یعنی میں سمجھ گیا، یہ دبا ہوا ہے میں نہیں سمجھا سے، تو پھر یہ اس فہم کو ججمنٹ نہیں بنایا جا سکتا، یعنی ذہن اپنے سمجھنے کے ہر عمل میں اپنی ناسمجھی کو متحرک اور زندہ رکھتا ہے۔ تو پھر ایسا فہم جو ادھورے پن کے ادراک کے ساتھ بلکہ یقین کے ساتھ ہو تو وہ ججمنٹ نہیں بنتا، وہ دعویٰ نہیں بنتا، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگلا نقطہ تھا، یہ بھی میرے خیال میں آج ہمارے کام آئے گا، اس کی مطلب کام آنے سے مراد یہ کہ ہم اس کی تھوڑی سی اہمیت ایک پریکٹیکل زاویے سے دکھانے کی کوشش کریں۔
کہ دماغ، ذہن، عقل، یہ جو ہے شے کیا ہے یا کیسی ہے، یعنی ذہن جس چیز پر غور کر رہا ہے وہ کیا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ درخت ہے۔ تو اب شے کیا ہے کا ابتدائی جواب اسے مل گیا۔ اب اس کے بعد اگلا ہوگا کہ یہ درخت کیسا ہے، یعنی یہ درخت، نام تو اس کا ہمیں پتہ چل گیا، اور یہ نام آگے دکھائی دینے والے ہر طرح کے پیڑوں پر اپلائی ہو جائے گا، یہ بھی ہمیں اعتبار اور اعتماد ہو گیا۔ لیکن اب اگلا سوال یا اگلا تقاضا ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یعنی اس کا ایک انالیسس بھی کر کے دیکھیں کہ یہ کیسا ہے۔ اب کیسا ہے کے جواب میں درخت کی جو بڑی بڑی صفتیں اور اوصاف ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اس کی موجودہ حالت کیا ہے یہ بھی علم میں آ جاتی ہے کہ یہ خزاں کا شکار ہے، یہ اونچا پیڑ نہیں ہے، یہ مطلب اس کے تنے کمزور یا مضبوط ہیں، یہ بہار میں ہے وغیرہ، اور دوسرے یہ کہ اس میں سایہ ہوتا ہے، اس میں پھل ہوتا ہے، اس میں پھل نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا یہ دو سوال جو ہیں یہ ذہن اپنی پہلی ہی کوگنیشن یا اپنے شے پر فوکس کرتے ہی یہ دو جوابات حاصل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اسے میسر آ گئیں، یہ پیڑ ہے اور پیڑ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی ساری ضروری تفصیلات اس کے مزاج تحقیق اور اس کے مزاج علم کے مطابق اسے حاصل ہو گئیں، تو ان دو جہتوں سے وہ جیسے مطمئن ہو گیا، لیکن وہ یہاں تک رک نہیں سکتا، یہ انسانی ذہن کی بناوٹ ہے۔ تو یہ کیسی نہیں ہے یا کیا نہیں ہے، یعنی درخت کیسا نہیں ہے اور یہ درخت کیا نہیں ہے، اس کا حوالہ ذہن کے لیے لازم ہے۔ وہ درخت کا علم یا درخت کی سمجھ سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا یا وہ سمجھنے کا عمل شروع بھی نہیں ہوتا یا جب تک یہ حوالے ساتھ ساتھ موجود نہ ہوں کہ پیڑ دیوار نہیں ہے اور پیڑ جو ہے وہ پانی کی طرح رواں نہیں ہے، یہ آگ کا الاؤ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک افتراقی ورکنگ ہوتی ہے نا کہ کیا ہے کا جواب جو ہے وہ کیا نہیں ہے سے واضح ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس حوالے سے اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ درخت یہ نہیں ہے اور درخت ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں جب ذہن ایک اسٹیٹ آف سرٹنٹی پہ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پیڑ کو جیسا میں نے دیکھنا چاہا ویسا دیکھ لیا، ویسا سمجھ لیا۔ تو اب اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے کہ پیڑ کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو اگلا اسٹیپ ہے، یہاں ذہن پیڑ کو اپنی ملکیت بناتا ہے، یہاں مائنڈ اپنے آبجیکٹ پر غالب آتا ہے اسے حتمی معنی دینے کے لیے، اس کے پریکٹیکل مفہوم کو یعنی کہ اس کا جو عملی مصرف ہے وہ دریافت کر لیا، اس سے جو فائدہ عملاً اٹھایا جا سکتا ہے یا نقصان
اٹھانے کا خطرہ ہے، وہ سب دریافت کر لیا، یعنی اس کا اپنا تعارف، پیڑ کا اپنا ضروری عملی تعارف مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے اسٹیپ پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو یہ نہ سمجھو، اس کو وہ نہ سمجھو، تو یہ عمل بھی پورا ہو گیا۔ گویا یہ کہ پیڑ کے ساتھ ایک پریکٹیکل جو نالج والا معاملہ ہے وہ طے ہو گیا، لیکن کیونکہ ذہن نے پیڑ پر فوکس کر کے اپنا عمل جاننے کا یا سمجھنے کا عمل شروع نہیں کیا ہے، ذہن اپنے جاننے اور سمجھنے کے عمل کو باہر موجود آبجیکٹس پر اپلائی کرتا ہے، ان سے اخذ نہیں کرتا یا ان پر ختم نہیں کرتا۔ تو اس میں جاننے اور سمجھنے کی جو فیکلٹیز یا جو اصول ہیں، یہاں وہی شعور آ جاتا ہے کہ شعور میں جاننے اور سمجھنے کے جو احوال اور جو اصول اور جو آئیڈیاز ہیں، وہ ذہن کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور وہ ذہن کی حاصل کی ہوئی معرفت کو اپنے اندر سمانے کے لیے ذہن سے کچھ مطالبات رکھتے ہیں کہ تمہارا جانا ہوا ہمارے اس حال میں آنے کے لائق ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا ہے کہ شعور، کیونکہ وجود کیا ہے کہ ایک سرٹن اور کیا نام ہے حتمی سیلف ویریفیکیشن ہے، اور پوری کنڈیشن ہے، پورا یقین ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اسے وجود کیا ہے کہ اسکیم میں رکھ کے بتاؤ کہ اسے اس اسکیم کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر سے اس تضاد کو ابھارو، جس تضاد کو ابھار کر اس کو اس کی شناخت کا ایک بائنڈنگ ذریعہ نہ بنایا جائے تو ذہن کے ساتھ پیڑ کے تعلق کی حقیقی معنویت سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ یہ کہ یہ پیڑ سلسلہ وجود میں ایک اپنے معنی رکھتا ہے، تو اس سلسلہ وجود کے جو قوانین ہیں اس کو اس پیڑ پر اپلائی کرو، اس پیڑ کو اس کی روشنی میں دیکھو کہ یہ مثال کے طور پہ موجود ہونے کے لائق بنا یا نہیں بنا۔ تو اب وہ جیسے اب کیسا ہونا چاہیے، تو پیڑ کے علم کا یا ذہن جن چیزوں پہ بھی غور کرتا ہے، وہ علم اس سوال سے خالی نہیں ہو سکتا، ہوتا نہیں بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری جانی ہوئی، سمجھی ہوئی، دیکھی ہوئی چیز کو کیسا ہونا چاہیے جو فی الحال یہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ذہن پیڑ کے ساتھ علم کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ کا تعلق تھا، تو ذہن کی ورکنگ ایسی ہے کہ وہ سمجھ کو علم میں جو ہے وہ علم میں ڈھالتا ہے، یعنی سمجھ کو مکمل کر کے علم میں ڈھالتا ہے۔ سمجھ کو مکمل کرنا کیا ہے کہ اس کے تضاد کو دیکھ لینا اس کے وجودی ضابطے کے طور پر، تو اب یہ علم بن گیا۔ اگلی بات جو پانچویں بات میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ذہن اور متن، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متن جو ہے وہ کتاب ہے، تحریر ہے یا کوئی کلام ہے، تو اب ہم جیسے سکڑ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاری کے دماغ اور کسی کی تصنیف
کے تعلق کو ظاہر ہے کہ معنی سے مشروط کیا جائے گا نا، کہ پڑھنے والا اس کے معنی کے لیے اسے پڑھ رہا ہے، اور لکھنے والے نے اسے بامعنی بنا کر لکھا ہوگا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ موجود ہی نہیں۔ تو یہ جو معنی کی شرط ہے کتاب کے پڑھنے اور کتاب کے لکھنے والے کے بیچ میں، تو پھر یہ واضح ہونا، کلینکلی واضح ہونا ضروری ہے کہ خود معنی، اب یا اسے معنی کہیں یا معنی، بہرحال میننگ، خود معنی وہ لفظ کا کانٹینٹ ہے یا ذہن کی تخلیق ہے یا ان دونوں سے بلند ہے۔ یعنی معنی خود ایک وجود ہے، معنی خود ایک اپنے طور پر حقیقت کا حامل ہے، معنی لفظ سے اپنی بے نیازی بھی رکھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ معنی لفظ میں ہے، ذہن کا دیا ہوا ہے، یا کوئی ویسے ہی ایک وجود ہے میٹامینٹل جو ان دونوں سے بلند ہے، لفظ سے بھی اور دماغ سے بھی۔ تو اس میں یہ کہ ظاہر پہلی بات یہی ہے کہ معنی ہیں کیا، جس معنی کو ہم تلاش کر رہے ہیں اور جس معنی کی لوکیشن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ میں، ذہن میں یا باہر، تو یہ معنی ہے کیا۔ اب اس پہ جیسے ہم موضوع سے اب جڑ گئے ہیں کہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، یا کتاب پڑھنے کے جو جبری مطالبات اور جبری نتائج ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، طریقے کیا ہوتے ہیں۔ تو اب معنی کیا ہے، اس کے کئی جواب ہیں جو جیسے درجہ بدرجہ دیے جا سکتے ہیں۔ مطلب ہم اس وقت معنی کیا ہے کہ دستیاب جوابات جمع کر کے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم مطلب اپنی گفتگو سے مطابقت رکھنے والی کچھ باتیں جیسے اپنے ذہن سے کریں گے۔ تو اس میں پہلا جواب ہے وہ ہے کہ معنی لفظ کا کانٹینٹ ہے۔ اب یہ کتاب اور قاری کے درمیان ہو رہا ہے، ورنہ معنی شے کا، فارم کا کانٹینٹ ہے۔ تو معنی لفظ کا کانٹینٹ ہے ایک۔ دوسرا زینہ یہ کہ یہ کانٹینٹ یعنی معنی اصل میں ایک کانسیپٹ ہے۔ اب اس میں کیونکہ لفظ کو ہم نے دکھایا کہ لفظ اس کا کنٹینر ہے، اور اس کا دوسرا جو ریسیور ہے، جو اس کا دوسرا کنٹینر ہے یعنی ذہن، یہ معنی اس میں کانسیپٹ کی طرح ہے۔ یعنی معنی ذہن سے لفظ میں آیا ہے تو بھی وہ کانسیپٹ ہے ذہن میں، اور اگر معنی پہلے ہے اور لفظ بعد میں، تو پھر اس کا کانسیپٹ ہونا جیسے وجودی طور پر طے ہو جاتا ہے کہ لفظ میں معنی ذہن سے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپس میں علم کا اشتراک پیدا کر سکیں۔ آپ اجتماعی وجود کو جس ترسیل اور ابلاغ کی ضرورت ہے وہ لفظ سے پوری ہو سکے، اور لفظ کے معنی ہمارے اتفاق رائے سے اس میں بھر دیے جائیں اور لفظ کا استعمال طے کر لیا جائے، تاکہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ دوسرا جو ہے سمجھ بھی لے۔ تو اب اس میں یہ بحث ہم چھوڑتے ہیں کہ معنی لفظ سے ذہن میں جاتا ہے یا ذہن سے لفظ میں آتا ہے۔ یہ کیونکہ بہت زیادہ جو ایک تاریخی لنگوسٹکس ہیں ان کا موضوع ہے، اور فی الحال ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے۔
دوسرا سیٹ آف ڈیفینیشن ہے معنی کا. وہ دوسرے رخ سے اگر ہم کہیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یعنی دوسرا رخ کیا ہے کہ معنی ذہن میں بنتے ہیں اور لفظ میں محفوظ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں معنی ذہن میں کسی چیز کی پریزنس ہے جو خود ذہن سے غیریت رکھتی ہے، جو خود ذہن سے باہر ہے، ذہن سے دوئی کا تعلق رکھتی ہے. اب یہ ذرا ذہن میں رہے کہ معنی کسی ایسی چیز کا عکس ہے دماغ کے آئینے پر جو ذہن سے باہر ہے، وہ چیز خود ذہن کی تخلیق نہیں ہے. یعنی ایک ریفرنشیل فارم ہے جو لفظ میں بھی ہو سکتی ہے اور لفظ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. یعنی معنی جو ذہن میں ہیں وہ لفظ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور لفظ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. تو لفظ کے بغیر یعنی غیر ملفوظ ہونے کی صورت میں یہ معانی قابل شناخت ہیں لیکن اظہار دینے کے لائق نہیں ہیں. یعنی میرے اندر جو معانی لفظ کی فارم میں نہیں ہیں، احساس کی طرح ہیں، تاثر کی طرح ہیں اور تحیر کی طرح ہیں، تو میں ان کو شناخت تو کر لیتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے کہا جائے کہ انہیں ایکسپریس کرو، انہیں اظہار دو دوسرے کے لیے، تو میں انہیں اظہار نہیں دے سکتا. اس کی بھی بہت بڑی حکمتیں ہیں، لیکن وہ مطلب یہ اصل جو وہ ہے نا ذہن کے بنائے ہوئے اصل سیمینٹکس کی اصل ہے یہ بات کہ ناقابل اظہار اور قابل شناخت معنی کو بالواسطہ طور پر استعارے کی سطح پر تشبیہ کے پہلو سے علامت بنا کر اظہار میں رکھا جائے. تو اور اگر یہ معنی میرے ذہن میں لفظ کی صورت میں ہے تو پھر یہ قابل شناخت تو ہیں ہی اور یہ لائق اظہار بھی ہیں. میں انہیں کنوے اور کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. تو تیسری اسٹیج امید ہے کہ بہت آسان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ بھائی یہ کوئی ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور کلاسیسزم وغیرہ نہیں ہے، یہ سب جیسے ہم نے ادیب کی نظر سے بنائے ہیں. یہ تو تیسرا زینہ معنی کیا ہے کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جو اوپر جانا ہے تو وہ سیڑھی پہ چڑھنا ہے، اس کے کچھ زینے ہیں. تو تیسرا زینہ یہ ہے کہ کسی چیز کی لفظی پریزنس، یعنی وہ چیز اپنے نام اور اپنے ان صفات کے ساتھ ذہن میں حاضر ہے جن صفات کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں. تو اگر ذہن کی یہ والی جو ملفوظ پریزنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دماغ سبارڈینیشن میں ہے. یعنی اب ذہن اس پریزنٹ تھنگ کو اس نظر سے دیکھے گا کہ میرا علم اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے جیسی یہ ہے ویسا ہی میرا علم ہونا چاہیے. تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹ غالب ہے سبجیکٹ پر. تو معنی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے جو اس سچویشن سے پیدا ہوتی ہے کہ آبجیکٹ غالب ہے سبجیکٹ پر. تو یعنی لفظ خود معنی ہے، لفظ خود وہ بامعنی چیز ہے. اور
اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو پھر یہاں یہ پتہ چلے گا کہ لفظ معنی ذہن کی تخلیق نہیں ہیں بلکہ لفظ کی پراپرٹی ہیں۔ اب دونوں پہلوؤں سے، جیسے ہم نے معنی کیا ہے کے سوال سے خود کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اطراف میں جیسے تھوڑی تھوڑی دور تک جا کر دیکھا، تو معنی کی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تھیوریز چاہے جتنی ہوں، معنی کا وجود انہی 3 حالتوں میں، انہی 3 نسبتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب ذرا سا ایک وہ ہے، کیونکہ اب ہم کتاب اور قاری کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنا پہلا جو دیکھنا ہوگا پریکٹیکلی کہ لفظ اور اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے لفظ ہے، اس کے خاص معنی ہیں، تو لفظ اور اس سے مخصوص معنی کی نسبت، ان کا تعلق، یہ جو ہے یہ متعین بھی ہوتا ہے، یعنی فکسڈ بھی ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے، اور غیر متعین بھی ہوتا ہے، یعنی فکسٹی سے خالی بھی ہوتا ہے، لچک کے ساتھ ہوتا ہے، بے لچک نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ، اور پھر یہ کہ اگر نسبتیں یعنی لفظ اور اس کے معنی میں کار فرما نسبت یا نسبتیں یہ متعین ہوں، تو ایسی نسبتیں یعنی لفظ اور اس کے معنی کی نسبت ایک خاص زبان، ایک خاص تہذیب، ایک متعین کلچر، ایک خاص جغرافیے، ایک خاص کانٹیکسٹ اور ایک خاص نظام زندگی، ایک خاص تاریخ، ایک خاص تصور وجود وغیرہ کے، اور ایک خاص مقصد زندگی سے تشکیل پاتا ہے۔ یعنی لفظ اور اس کے معنی اگر محکم ہوں، متعین ہوں، غیر مبہم ہوں اور جیسے لٹرل ہوں، تو پھر یہ ہمیں اس کے معنی، جب ہم اس کے لفظ اور اس کے معنی کے تعلق کو دیکھیں گے، اور چاہے اس نظر سے دیکھیں کہ اس میں مزید معنویت کے امکانات پیدا کیے جائیں، تو اس وقت بھی ہمیں لفظ جس معنی سے خاص ہو جاتا ہے اس کو اس پس منظر میں دیکھنا پڑے گا، یعنی یہ کہ مجھے فرانسیسی زبان کی کسی ایسی کتاب کو پڑھتے ہوئے جو بہت پرانے زمانے میں لکھی گئی ہے، اسے پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا میری ذمہ داری ہے یا میرے لیے مفید ہے کہ اس کا پورا جو لسانیاتی وہ در و بست ہے، یہ کس زمانے کا ہے، کس تہذیب اور کیسے ماحول اور کیسے کانٹیکسٹ میں یہ جو کتاب ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ تو اس کے بغیر میں اس کتاب کی مراد کو اور اس کتاب میں معنی کے بننے کا جو ایک پورا میننگ جنریشن کا جو وہ اس کا سوتا ہے، اس کو نہیں پکڑ سکتا، اور اس کتاب کو جیسے لیو نہیں کر سکتا۔ سمجھنے، ظاہر ہے لفظ تو آزاد ہیں نا، مصنف سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو میں ان لفظوں کو جانتا اگر ہوں گا کسی سیاق و سباق کے بغیر، تو میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہے سمجھ تو لوں گا، لیکن ہر کتاب جو ہے وہ میرے لیے ایک دعوت وجود بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ مجھے لیو کرو۔ تو جب لیو کرنے کا ارادہ باندھوں گا تو اسے لیو نہیں کر سکتا، یعنی ان تجربات سے خود کو نہیں گزار سکتا۔ تو اسی طرح جو نسبتیں فکسٹی کے بغیر ہوتی ہیں، وہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کانٹیکسٹ بھی فکسڈ نہیں ہوتا۔
یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے کہی گئی بات کا ایک کانٹیکسٹ ہو، ایک سیاق و سباق ہو، ایک سبب ہو، تو وہ 1000 سال پہلے وہ کانٹیکسٹ اسی بات کا مخاطب بننے کے لیے لازم نہیں رہ جاتا۔ وہ بہر الکلام کی جو نوع ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں کانٹیکسٹ ایز سچ تو ہوتا ہے لیکن کوئی پرٹیکولر کانٹیکسٹ نہیں۔ تو اس لیے یہ کانٹیکسٹ، یہ سیاق و سباق یونیورسل زیادہ ہوتا ہے اور مقامی کم ہوتا ہے۔ تو ایسی نسبت ذہن اور ذہن کے موضوعات میں لازماً آنے والی تبدیلیوں کے درمیان مؤثر رہتی ہیں، ریلیونٹ رہتی ہیں، ایفیکٹو رہتی ہیں، کہ بدلے ہوا ذہن، بدلے ہوئے موضوعات، بدلے ہوئے حالات، ان سب میں 1000 سال پہلے کہی گئی بات جو ہے وہ ریلیونٹ رہتی ہے اور مطلب ایفیکٹو رہتی ہے، اس شرط پر کہ اس کا کانٹیکسٹ مقامی نہ ہو، وہ یونیورسلائزیبل ہو، وہ چینج، وہ فلکس میں جو ہے وہ پرماننس کو برقرار رکھنے کی معنوی طاقت رکھتا ہو، یا حقیقت کا بیان ہو، یعنی وہ جو کلام ہے وہ حقیقت کا سیلف ایکسپریشن ہے، سیلف ایکسپوجر ہے۔ تو حقیقت خود سے لفظوں میں ظاہر ہو گئی تو وہ متعین نہیں ہو سکتی، اس کا تعین لفظی ہوگا، کبھی مفہومی نہیں ہوگا۔ تو ان معنوں میں یہ بڑا ادب ایسا ہوتا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد جیسے ہم ایک نتیجے تک پہنچنا جیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ ریئلائزیشن میسر آ گئی کہ معنی کی وحدت غیر متعین اور کثیر الجہات بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے بھائی میں کہہ رہا ہوں میری تھیوری ہے۔ تو معنی ایک ہے لیکن فکسڈ نہیں ہے، اور ایک ہی رخ پر نہیں ہے، اس کی مختلف جہتیں ہیں جو اس کے فکس نہ ہونے سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو گویا یہ اصول ہاتھ میں آ گیا، اور اس اصول کو اگر ہم ذرا سا مطلب جیسے قبول کر کے پھر بڑے ادب کا مطالعہ کریں، بڑے فلسفے کا، کلاسیکل فلسفے کا اور بہت پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس کی افادیت بہت زیادہ جیسے تجربے میں آ جائے گی، مطلب اس کی تصدیق ہو جائے گی ہومر اور افلاطون کو پڑھتے ہوئے کہ معنی کی وحدت غیر متعین اور کثیر الجہات بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ اس میں دونوں میں فرق ہے، وہ آگے ہم ٹیکسٹ ریڈنگ میں دکھائیں گے۔ تو اسی طرح معنی کی کثرت، یعنی ایک لفظ ہے، ایک بیان ہے، ایک پیسج ہے، ایک کتاب ہے، یہ جو ہے اس میں مصنف نے ہی طرح طرح کے یا لسانیاتی پہلو سے طرح طرح کے معانی جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور وہ سب معانی جیسے ایک ویلیڈیٹی رکھتے ہیں، ایک لنگوسٹک جواز رکھتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کہیں گے کہ اس معنی کی کثرت یہ وحدت اساس بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، یعنی کثرت وحدت کی اصل سے برآمد ہوتی ہے، اور وحدت جو ہے وہ واحد ہوتے ہوئے کثرت کے نظام کو گویا ذہن میں مفہومی سطح پر بھی جاری رکھتی ہے۔ تو
ایک بات ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ادب کا موضوع نہیں ہے جو اب بات میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن ویسے ہی ایک معنی کیا ہے کا سوال اٹھا ہے نا، تو ذرا نسبتاً مکمل بات کر لی جائے کہ معنی ظاہر فارم نہیں ہے نا، معنی فارم سے الگ ہے، فارم اس کی محتاج ہے، معنی فارم کا ضرورت مند نہیں ہے۔ تو وہ ایک سطح ہے، وہ تو فارم ادھوری ہوتی ہے، معنی کامل ہوتا ہے، یعنی معنی اگر فارم سے ہٹ کر معنی سچ کو دیکھا جائے تو معنی کامل ہوتا ہے اور مطلق ہوتا ہے، مگر ذہن سے باہر، ذہن میں آ کر یہی معنی ادھورا بن جاتا ہے، ایک ایسا ادھورا اشارہ جو پورے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کو دیکھ کر پورے کی طرف جیسے آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے، اسے معلوم بنائے بغیر اسے موجود مانتے ہوئے، تو یہ گویا ذہن میں آ کر معنی کامل نقص پیدا کر لیتا ہے، ذہن اسے ناقص کر دیتا ہے، اور وہ نقص بھی پازیٹیو ہوتا ہے، پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ کمال کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، اور وہی کمال کی طرف ہونے والا واحد قابل اعتماد اشارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح معنی ذہن سے باہر ایبسلیوٹ ہوتا ہے، تو ذہن میں آ کر یہ ایبسلیوٹ کی طرف انڈیکیشن رکھنے والی ریلیٹیوٹی بن جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، تو چیزوں کو، عام چیزوں کو سمجھنے کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے۔ جدید ٹیکسٹ ریڈنگ یا جدید لٹریری تھیوری میں، لٹریری کرٹیسزم میں یہ ایک بہت بڑا جیسے زندہ مسئلہ ہے یا بحث ہے کہ معنی کتاب سے، ٹیکسٹ سے لیے جاتے ہیں یا اسے دیے جاتے ہیں، یا تین صورتیں ہیں، تیسری یہ کہ یا یہ لین دین ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یعنی پڑھنے والا کتاب سے کچھ لیتا بھی ہے اور کچھ دیتا بھی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے کتاب کے معنی جو مکمل ہوتے ہیں تو وہ صرف کتاب سے لیے ہوئے نہیں ہوتے، وہ کتاب کو دیے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک کریٹیو قاری کسی بھی کریٹیو کتاب میں جو ہے وہ ایک شریک مصنف کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اگلا جو اس کا ہے، یہ بحث ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے آج کرٹیسزم کا اور لسانیات کا بھی، کہ قاری کو آتھر ہوتا ہے، مصنف متن کو جیسے چھپوا کر اس کا مالک نہیں رہتا، پھر وہ متن ہر ایک اس کا مصنف، وہ متن 10 مصنف پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ بحث ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب سے ہم اس کے معنی بالکل اپنی روایت کے مطابق چلو اخذ کر رہے ہیں، تو اس اخذ کرنے کا جو عمل ہوتا ہے نا، کسی کتاب میں کیا کہا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی خواہش اور ارادے کے ساتھ پیدا ہونے والا عمل، یہ اس عمل میں بھی یہ لین دین، یہ دونوں پہلو، قاری اور مصنف کی یہ شراکت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو پوری بات یہ ہے کہ لٹریری ٹیکسٹ میں، مطلب محدود کر کے ہم کہہ رہے ہیں
کہ ادبی کتاب میں یا فلسفیانہ کتاب میں یا انسانوں کی تصنیف کردہ کتابوں میں جو ہے وہ اکثر یہی صورتحال ہے اور یہ جبر ہے. مطلب میں اور آپ اس سے نکل نہیں سکتے کہ آپ لکھیں گے، میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد جو معانی میرے ذہن میں بنیں گے وہ صرف میرے اخذ کردہ معانی نہیں ہیں، میرے تخلیق کردہ مفاہیم بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ کلام، وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے پنجرے سے اب نکل چکے ہیں، وہ پرندے آپ کے پنجرے سے اڑ چکے ہیں. اب ان پرندوں کو جو بھی پکڑے گا وہ اپنے طریقے سے سدھائے گا، وہ اپنے ماحول میں انہیں رکھے گا، اپنا پنجرہ ان کے لیے بنائے گا. تو یہ جو دونوں پہلو ہیں یہ متوازیت نہیں پیدا کرتے، یعنی یہ کہ یہ میں نے اس کو معنی دیا، یہ معنی اس سے لیا کتاب سے، یہ تمیز نہیں ہوتی، یہ ادراک نہیں ہوتا، یہ لین دین کی دوئی سی نہیں ہوتی کہ یہ لیا اور یہ دیا. یہ دونوں ایک ہی طرح بن جاتے ہیں. مطلب ان میں امتیاز کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سے معنی ٹیکسٹ سے منسوب کیے اور کون سے اس سے حاصل کیے. تو یہ ایک جیسے ایک مرکب سا بن جاتا ہے جس میں مجھے صرف اتنا تو معلوم ہے کہ اس میں میرے دیے ہوئے اور وہاں سے لیے ہوئے دونوں آپس میں مدغم ہیں، لیکن میں الگ الگ کر کے نکال کے دکھا نہیں سکتا کہ یہ میرے دیے ہوئے معنی یہ ہیں اور وہاں سے لیے ہوئے مفاہیم یہ ہیں. یہ ہے ادبی قاری کی کمپیٹنس. شاعری اور ادب اور تخلیقی فنون وغیرہ کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو پڑھنے کی جو مطلوبہ قابلیت ہے وہ یہ اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ کو آپ نے سبجیکٹیوائز بھی کیا ہو اور ٹیکسٹ کے میننگ سٹیٹس میں اضافہ بھی کیا ہو، اس کی یکسانی کے خول کو توڑا بھی ہو، اس میں رنگا رنگی پیدا کی ہو، اور یہ سب کرتے ہوئے ان تمام نتائج کو ٹیکسٹ سے منسوب کیا ہو. یعنی یہ نہ کہا ہو کہ ٹیکسٹ ایک کشکول ہے میں نے اس میں بھر دیا، بلکہ آپ نے بتایا کہ لکھنے والے نے اپنے تصور لفظ و معنی کے ساتھ لکھا، اپنے ایکسپیرینس کے بہاؤ میں لکھا. پڑھنے والا اس سے ایک مختلف شخصیت ہے، وہ اس ٹیکسٹ کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان کو وہ ممکن ہے کہ کسی بڑے اسٹرکچر کی تعمیر میں، اس کتاب سے بڑے اسٹرکچر کی تعمیر میں استعمال کر دے. تو یہ اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے ادب میں وہی سمجھا گیا ہے، یہ ناممکن ہے اور یہ غیر ضروری ہے. تو اگر اب یہ جو کتاب یعنی زبان سے تشکیل پانے والے متن تک محدود رہ جائے تو پھر ہمیں پہلے ہی قدم پر، اب ہم نے جیسے ایک تھیوری سے بنا لی، اب کتاب کھول لی کہ اب پڑھیں، تو اب وہ دیوان شاہنامہ فردوسی کھول لیا. اب اس میں ہمیں پہلے ہی کھولنے سے پہلے کچھ چیزوں پر یعنی اپنے اندر کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ میں اسے کوالیفائی کر جاؤں، کھولنے کے بعد مشکلوں میں نہ پڑوں، ان مشکلوں کو پیشگی حل کر لوں. تو وہ ان امور کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے پہلا بالکل سادہ ہے کہ اس کتاب کی صنف کیا ہے. یعنی فلسفہ ہے، تاریخ ہے، فکشن ہے، شاعری ہے وغیرہ، یا خطابت ہے، داستان ہے. یہ جو کتاب میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ژانر کیا ہے، یہ واضح، اور یہ ظاہر خود بخود واضح ہوتا ہے
تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر صنف، ہر فارم، ہر لٹریری یا وہ کیا نام ہے، مطلب کسی طرح کی بھی ہر لٹریری فارم جو ہے اس کا ایک بنیادی مصرف ہوتا ہے جو مصنف اور قاری متفق ہو کر طے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو کر طے کرتے ہیں، یعنی اس متن کی افادیت، اس کی تاثیر، اس کے استعمال کی سچویشنز، یہ سب جو ہے کبھی قاری اور مصنف دونوں مل کر طے کرتے ہیں کہ اس کی یہ افادیت، اس کا یہ استعمال، اور کبھی قاری مصنف کی طرف نظر کیے بغیر اس متن کا مالک اور مصنف بن کر اس کا ایک نیا مصرف پیدا کر کے دکھاتا ہے اور اس مصرف کو جیسے پھیلاتا ہے۔ تو یہ دونوں عمل جو ہیں وہ اپنا پورا جواز رکھتے ہیں۔ پھر قاری کی آزادی بے روک ٹوک نہیں ہے، یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں افلاطون کا فلسفہ کامک کی طرح پڑھوں اور فزکس پر لکھی گئی کتاب کو میں جو ہے وہ کالموں کا مجموعہ سمجھ کے پڑھوں یا بنا دوں زبردستی، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں ممکن چاہے ہو، لیکن یہ بے سر و پا باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ کہ صنف طے کی ہوئی ہے، نہ مصنف کی نہ قاری کی، اس روایت نے اس کلام کی صنف طے کر دی ہے جس روایت سے قاری اور مصنف دونوں کو پابند ہونا ہے، جس روایت کا۔ تو اس کے بعد اس صنف کے کچھ ہوئے کہ شاعری پڑھوں گا تو چلو فرحت حاصل کر لوں گا، فلسفہ پڑھوں گا تو علم حاصل ہو جائے گا اور اخلاق حاصل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جا کر متن کی ریڈنگ، کتاب کا مطالعہ ایک بامعنی تخلیقی ایکٹیویٹی بنتا ہے۔ اس ایکٹیویٹی کا ایک فریق مصنف ہے، دوسرا قاری ہے، اور یہ کبھی آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سے کلیش پیدا کیے بغیر۔ یعنی وہ قاری ظالم قاری ہے جو مراد مصنف، یا یوں کہہ لیں کہ مصنف کا جو پورا ایک جو اس کا سبسٹنس آف ڈسکورس ہے اس کو رد کرے، یہ نہیں، یہ مطلب منفی ایکٹیویٹی ہے۔ ایک یہ کہ وہ مجبور ہو جائے اس سے مختلف ہونے پر، اب یہ قاری مصنف کا محسن ہے، یہ قاری اس کتاب کا کو آتھر ہے۔ تو اب جناب یہ جو ہے یہ ہاں ایک بات اور کہہ دوں تو وہ ہماری پچھلی باتیں جیسے تفصیل پالیں گی۔ اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ صنف واضح ہونا کیوں ضروری ہے، تو جیسے کچھ الفاظ ہیں جو سب علوم و فنون میں عام ہیں، یعنی کہ روزمرہ کے استعمال میں ہیں اور اصطلاحی حیثیت بھی رکھتے ہیں، جیسے وجود، عدم، علم، خیال وغیرہ۔ تو یہ استعمال عام زبان کے الفاظ بھی ہیں اور اصطلاحی حیثیت بھی رکھتے ہیں، استعارے بھی بن جاتے ہیں، علامتیں بھی بن جاتے ہیں۔ تو اب اگر میں ان سب الفاظ کے اصطلاحی معانی فلسفے کی کسی ڈکشنری میں دیکھ کر شاعری پڑھتے ہوئے ان معانی کا مطالبہ کروں شاعر سے ان الفاظ کے استعمال میں، تو یہ ناروا ہے۔ مطلب خیال میں نے سیکھا ہے افلاطون سے، خیال کا لفظ میں نے سیکھا ہے ابن عربی سے۔
اب وہ جب میں غالب کو پڑھتا ہوں کہ عالم تمام حلقے دام خیال ہے، تو ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقے دام خیال ہے، تو یہاں میں غالب کا گریبان پکڑ کے اس سے اگلواؤں کہ یہ خیال ابن عربی کے معنی میں ہے یا نہیں ہے، یا افلاطون کے معنی میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک زبردستی کی چیز ہوگی۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہر لفظ مطلب ہر لفظ ہر صنف میں ایک امتیازی معنویت بھی رکھتا ہے، اور وہ اس لفظ کے فلسفیانہ یا اخلاقی یا سائنسی استعمال سے مختلف ہوتے ہیں، انہیں مختلف رکھنا چاہیے، اور شاعری میں آنے والے لفظ وجود کو فلسفے سے مشروط نہیں کرنا چاہیے، فلسفے کے معنی وجود سے۔ تو اس طرح چل کے ایک عجیب سی نیرنگی سی اور تنوع، تازگی اور ایک فکسٹی کے خلاف ایک ادراکی اور ایکسپیرینشیل سٹیٹس جو ہیں وہ قاری میں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ورنہ تو وہ ایک فلسفہ پڑھ لیا ہے، اب کسی ہماری مطلب ہم پر مصیبت آنی تھی، کسی نے فلسفہ پڑھ لیا ہے، اب وہ آ کے شاعری میں بھی اس کو استعمال، شاعری میں بھی اسے بائنڈنگ بنا رہا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فلسفہ دانی میں شعر پڑھ کر اضافہ کرے، یعنی اس شعر کا فلسفیانہ مصرف بھی نکال لے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ غالب نے خیال افلاطون کی طرح نہیں باندھا، ابن عربی کی طرح نہیں باندھا، لہذا یہ شعر دو کوڑی کا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہے، شاعری میں خیال یہ ہوتا ہے، فلسفے میں یہ ہوتا ہے، نفسیات میں یہ ہوتا ہے، تو اب وہ تینوں کی ایک ضروری تفصیل اور تینوں میں پائے جانے والے امتیاز کو جانتا بھی ہے، اور ان کو پڑھتے رہنے کی وجہ سے ان سے مانوس بھی ہے۔ تو اب اس کے جو باطنی تربیت ہوگی، اس کے شعور میں جو توسیعی حرکت ہوگی، اس کے اندر جو ایک دماغ میں بہار سی آئی ہوگی، اس کا مطلب اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو ٹیکسٹ ریڈنگ ذہن بلکہ شخصیت، اس کی تعمیر کرنے والا سب سے مضبوط اور قابل اعتبار میڈیم ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں اب لفظ کے ساتھ، لفظ اور معانی کی نسبتوں کے ساتھ، اور اپنی سطح وجود کو ان کے مطابق لانے کی لگن کے ساتھ جو ہے وہ لگ جانا چاہیے، ورنہ بہت خرابی ہے، بہت پستی ہے، بہت ولگیرٹی ہے، بہت جھوٹ ہے، بہت تصنع ہے۔